बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ندائی کسان ٹی وی پر آپ کا میزبان چودھری اختر فاروق میں ہو۔ کسان ساتھیوں، ندائی کسان ٹی وی آپ کو ایجوکیشنل ویڈیو جاری کرتا ہے، اور ایجوکیشنل ویڈیو کے ساتھ ساتھ ہم ایجوکیشنل میگزین بھی جاری کرتے ہیں۔ آپ نے اگر مزید معلومات اور آپ کے ٹیبل پر موجود ہر وقت ہو اور لائبریری کی زینت بنے تو وہ میگزین ہمارا ضرور سبسکرائب کریے، ضرور اس کو لگوائیے گا۔ لیکن جو آج کا آپ کو ہم موضوع دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری کاشتکاروں کی، کسانوں کی زمین فی ایکڑ پیداوار کیوں نہیں بڑھ رہی؟ کیا وجہ ہے؟ کہ بیج کی کمی ہے، یا اس کی کچھ ٹیکنالوجی میں کمی ہے، یا کوئی زمین میں کچھ کمی ہے؟ اس کی بے انتہا وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن آج کے اس موضوع کو کور کرنے کے لیے جو ہمارے اسٹوڈیو میں آج ہمارے جو مہمان موجود ہیں، محمد ذیشان صاحب ہیں، وہ بیسیکلی ایم فل کے وہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور باغبانی کے ان کا شعبہ ہے، اور اس بارے وہ پریکٹیکل بھی سارے کام کر رہے ہیں، اور آپ نے ان کی اس سے پہلے بھی ویڈیوز اپنے ہمارے چینل پر دیکھی ہیں، اور ہمارے میگزین میں وہ آرٹیکل بھی لکھتے ہیں۔ فارمر کاشتکاری کرتا ہے، اس میں کچھ زمین کا مسئلہ ہے، بیج کا مسئلہ ہے، یا کسان کی کسی ٹیکنیک میں مسئلہ ہے، فی ایکڑ پیداوار کیوں نہیں بڑھ رہی؟ اس حوالے سے جو آپ کے نزدیک اس کی وجہ ہے، اس ایک پوائنٹ کو آج الیبریٹ کرتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ فاروق صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں کسان بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ زمین کے اندر جو ہے نا سوائل کی پی ایچ کے ریلیٹڈ ہم نا بات کریں گے۔ بہت سارے فارمرز جو ہے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جو زمین کی پروڈکشن ہے نا فصلوں کی وہ بہت کم آ رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں کچھ انفارمیشن دینی تھی کہ کچھ لوگ جو ہیں اس کا زمین کا ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا پتہ ہی نہیں چلا، یا جو محکمہ زراعت والے ہیں وہ ان کو لکھ کے دے دیتے ہیں کہ آپ یہ بس ایک فارمیلٹی ٹائپ۔ تو اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے کہ زمین کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کہاں سے کروانا چاہیے، اس کی رپورٹ کو کیسے پڑھنا چاہیے، اس کی رپورٹ کی روشنی میں کیا اقدامات کرنے چاہیے جس سے زمین کی پیداوار میں اضافہ ہو۔ اس کو بتانے سے پہلے ذرا زمین کی وہ اقسام بھی تو بتا دینا کہ کون کون سی ہماری زمینیں کس قسم کی ہماری ہیں، اور کس زمین میں کون سی چیز چاہیے۔ جی، یہ سب سے ضروری چیز یہی ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو انفارم کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا وہ ایک ایسے لوکیشن پہ واقع ہے کہ پہلے یہاں پہ بارشیں صحیح ہوتی تھی تو صحیح چل رہا تھا۔ تو اب یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں بارشیں جو پہلے سے نا کم ہونا شروع ہو گئی ہیں، کچھ انوائرمنٹل چینجز آئی ہیں، کہیں کسی علاقے میں بہت زیادہ شروع ہونا ہو گئی ہیں، کسی میں کم ہو رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا زمین کی سیلینٹی کہہ لیں یا زمین کی الکلینٹی، پی ایچ جو ہے نا زمین کی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب زمین کی پی ایچ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ایسی کھادیں استعمال کر کے جس کے اندر زن کی پی ایچ زیادہ ہوتی ہے، وہ نمکیات زمین کے اندر اکٹھی ہوتی رہتی ہے زمین کی سطح پہ۔ اور دوسری جو مین وجہ وہ یہ ہے کہ یہ ٹیوب ویل کا جو پانی استعمال ہے، پہلے تو پاکستان میں یہ ہوتا تھا کہ پانی جو دستیابی تھی تو فارمر جو ہے نہری پانی لگاتے تھے۔ نہری پانی جو ہوتا ہے وہ سب سے بہترین فصلوں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کے اندر نیوٹرینٹس بھی پورے ہوتے ہیں، غذائی اجزاء جو ہیں وہ سارے پورے ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ ٹیوب ویل کا پانی استعمال کرتے ہیں تو ٹیوب ویل کا پانی جو ہے اپنے اندر نمکیات رکھتا ہے، وہ نمکیات جا کے آپ کی زمین کو افیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ زمین کے اندر نمکیات، سوڈیم، اس طرح کے جو ہیں کالا کلر، سفید کلر، یہ جتنا بھی پیدا ہو رہا ہے یہ انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو کھادوں کا آپ کو بتایا گیا کہ کھادیں جو ہوتی ہیں وہ اساسی اثر رکھتی ہیں، تو اس وجہ سے ہوگا۔ یہاں پر یہ بتائیے کہ کیا کھادوں کا یہ جو مین فیکٹر ہے وہ زمین سے پانی لینا ہے یا کھادوں کا زیادہ استعمال ہے؟ یہ دونوں مل کے جو ہے نا اس کے وہ بڑھا رہے ہیں اس زمین کی اساسیت کو۔ اس سلسلے میں آپ کو شارٹ اس طرح بتانا چاہوں گا، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ بالکل جو ہے نا آسان زبان میں پڑھایا جائے۔ تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا زمین کی پی ایچ کی اگر کسانوں کو سمجھ آ جائے نا، ہمارے کسان پی ایچ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ زمین کی پی ایچ کیا ہے، اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اس کو کیسے مینٹین کرنا ہے، تو بہت سارا جو ہے نا زمین کی جو ہوتا ہے نا زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پی ایچ زمین کی تیزابیت یا اساسیت کو ماپنے کا آلہ ہوتا ہے۔ تو جب زمین کی آپ جاتے ہیں، آپ محکمہ والا آپ کو ٹیسٹ کی رپورٹ دیتے ہیں، محکمہ زراعت والے، یا آپ خود آج کل تو انسٹرومنٹ بھی اویلیبل ہے، ٹول ہوتا ہے جو آپ زمین کی مٹی میں لگائیں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا۔ تو اس میں دو چیزیں آئیں گی، یا تو آپ کی زمین کا جب مٹی کا ٹیسٹ ہوگا تو یا تو وہ اس کی پی ایچ جو ہے وہ تیزابیت میں گنی جائے گی اگر وہ 7 سے کم ہے، اور اگر 7 سے زیادہ ہے تو وہ اساسیت میں گنی جائے گی۔
جب زمین کی pH 7 ہوتی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ زمین بالکل پرفیکٹ چل رہی ہے، مطلب 7 سے 7.2 7.5 تک تو پھر بھی ٹھیک ہے کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ گزارا ہے. لیکن جب اس سے بڑھ جاتی ہے، اور جو مین مسئلہ ہمارا آ رہا ہے، تقریباً ملین ایکڑ جو ہے نا وہ اسی میں چلے گئے ہیں. زمین کی حساسیت کی وجہ سے وہ جو ہے نا ان کی صحیح پروڈکشن نہیں آ رہی. تو اب جب آپ زمین کا ایک تو ٹیسٹ کروائیں گے اپنی ضلعی لیبارٹری سے، تو زمین کا ٹیسٹ کروائیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے آپ کی زمین کی pH بڑھی ہوئی ہے. تو پھر اس سلسلے میں جو ہے آپ کی زمین کی pH جب آپ 7 سے اوپر نظر آ جائے کہ آپ کو میری زمین کی pH 7 سے زیادہ ہے، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اب اس کا میں نے علاج کرنا ہے، اس کو 7 پہ لے کے آنا ہے. جب آپ زمین کو 7 پہ لے کے آئیں گے انشاءاللہ اس میں نامیاتی مادے کا اضافے کے لیے بھی میں آگے چلتا جاؤں گا، تو آپ کو ویڈیو میں بتاتا جاؤں گا کہ اس کو ہم نے کنٹرول کیسے کرنا. جہاں پر کنٹرول کرنے کا بھی طریقہ ہے تو آپ ہمیں بتائیں گے، لیکن میں اپنے کسان ساتھیوں کو یہ بھی ایک معلومات دینے کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ جو pH اعلیٰ تو ویسے تو ہر ضلع کی سطح پر لیبارٹریاں موجود ہیں، لیکن اگر کچھ کسان اپنے طور پر دور دراز ہیں اور وہ کرنا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے pH جو اعلیٰ ہے ہمارے پاس دستیاب ہے. آپ ہمیں کال کیجئے، جو نیچے نمبر چل رہا ہے اس پر ہم آپ کے پتے پوسٹل ایڈریس پر آپ کو ارسال کر دیں گے. جی ڈاکٹر مجھے بتائیے گا. اس میں یہ میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ آپ pH اعلیٰ جو ہے pH کو ماپنے والا وہ آپ خود لے لیں تو وہ زیادہ اچھا ہے. اس لیے کہ مطلب آپ اگر زمین کا ٹیسٹ کروائیں گے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سیمپل اکٹھے کریں، پھر سیمپل کو لے کے جائیں، پھر ان کی رپورٹ آئے گی. پھر یہ ہے کہ محکمہ زراعت والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس برڈن مطلب ہوتا ہے، تو وہ مطلب ایک فارمل سی رپورٹ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس اعلیٰ ہو تو زیادہ اچھا. لیکن یہ بھی گورنمنٹ کا بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ انہوں نے جو ہے فری ٹیسٹ تقریباً 10 سے 15 روپے لیتے ہیں، وہ آپ کا وہ ٹیسٹ کر کے دیتے ہیں. جی یہاں پر ہماری دونوں زمینوں کی اساسی اور تضابی، کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں اساسی زمینیں زیادہ ہیں؟ جی اساسی زیادہ ہیں، تقریباً ایسے سمجھ لیں کہ 70 to 80%. تیزابیت تو ہے ہی نہیں نا. تیزابیت تو وہاں ہوتی ہے اگر بارش کا پانی زیادہ ہے تو وہ تو لیچ ڈاؤن کر جائے گا، تو اس سے تو ہوگا کہ تیزابی اثر ہو. لیکن پاکستان کی زمینوں میں پانی کا بارشیں ہو رہی ہیں کم، اس وجہ سے اساسیت بڑھتی جا رہی ہے. دوسرا ہماری جو زمینیں ہیں اور پانی کا آپ کو بتایا ہے کہ ٹیوبویل کے پانی میں نمکیات زیادہ ہوں گی، تو نمکیات کا مسئلہ زیادہ ہے. اس لیے میں زیادہ فوکس بھی نہیں کرنا چاہ رہا کہ جو تیزابی اثر والی جو ہے نا وہ زمینیں کم ہیں، تو ان پہ آج ہمارا پوائنٹ آف ڈسکشن. آپ ذرا میرے کسان ساتھیوں کو ذرا یہ بتا دیجیے کہ وہ اساسی زمینوں کے علاج کیا ہے، ذرا اس علاج کی طرف آئیے. جی اب جب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آپ کی زمین میں pH 7 سے بڑھ گئی 7.5 تک تو پھر بھی ٹھیک ہے کہ چلیں چل رہا ہے گزارا. جب بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ کے فاسفورس، بوران، اس طرح کے جتنے بھی نیوٹرنٹس ہیں نا، مائکرو نیوٹرنٹس، ان کی بھی کمی ہو جاتی ہے. اب غذائی اجزاء آپ کی زمین میں اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی زمین میں موجود ہیں نیوٹرنٹس، لیکن زمین میں اندر نمکیات اتنی زیادہ ہیں کہ وہ ساری چیزوں پہ حاوی آئی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے زمین کی پیداوار میں اضافہ نہیں ہو رہا. فار ایگزامپل ایک پلانٹ ہے، اس کے ساتھ جتنا بھی اس کا وہ آپ کہہ لیں ماحول کہہ لیں یا اس کو جڑوں کے نزدیک ساری نمکیات موجود ہیں، تو باقی نیوٹرنٹس کو تو انہوں نے ادھر ہی جذب کر لینا ہے اور وہ ادھر ہی مطلب جو ہے نیوٹرنٹس پڑے رہیں گے. پلانٹ جو پودا ہوتا ہے اس کی جڑوں کو وہ نہیں مل سکتے. تو یہ تو بتا دیا، لیکن اس کا حل وہ دیں کس مقدار میں وہ بتائیے. تو اب ہم اس کے کنٹرول کی طرف جاتے ہیں. اس کے میں سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ رپورٹ کروانی، رزلٹ آ گیا، سب کچھ ہو گیا، اساسیت یاد ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ زمین کے اندر جتنا نامیاتی قدرت کے نزدیک ہم جتنا رہیں گے تو ہمارا فائدہ ہے. نامیاتی مادہ جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ گوبر، وہ سب سے بہترین سورس ہے. آپ کی جو گوبر، آپ کے جانوروں کی گوبر جو ہے، ان کو آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ 1 سال پرانی گوبر، تاکہ جو ہے وہ فریش گوبر جو ہوتا ہے اس کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ زمینوں میں ڈالیں گے تو اس سے دیمک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. تو آپ جو کوشش کریں گے 6 مہینے 8 مہینے سال پرانی جو گوبر ہے نا جانوروں کی، اس کو آپ نے ٹریٹ ایسے کرنا ہے کہ وہ آپ جب زمین کو دیں تو فوراً اس کی دستیابی ہو. اب فارمر کہیں گے کہ ہم وہ بھی ڈالتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا. اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ یہ جو گوبر ہوتی ہے یہ بہت سلو اس کا پروسیس ہوتا ہے کہ یہ مطلب آہستہ آہستہ زمین کے اندر کنورٹ ہوتی ہے، پودوں کو ملنا شروع ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ زرعی یونیورسٹی کے ماہرین نے ایک سلوشن تیار کیا ہے. وہ سلوشن اتنا مہنگا بھی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 400-500 کا میرے خیال میں لیٹر یا اس سے بھی کم جو ہے اس کی پرائس ہے 1 لیٹر کی. آپ نے کرنا یہ ہے کہ گوبر کا ایک سلوشن بنا کے اس کے اندر اس سلوشن کو 1 لیٹر کو ڈالنا ہے اور اس کو کچھ دن کے لیے رکھنا ہے.
اس کو جب آپ زمین کے اندر فلڈ کریں گے تو مجھے امید ہے آپ اس طرح کا کوئی کام کریں اور پھر انشاءاللہ آپ ہمیں کالز کر کے بتائیں گے کہ اس کا کتنا اچھا رزلٹ آیا ہے. جب آپ اس گوبر والے پانی کا سلوشن صحیح طرح بن جائے گا، اس کی ہم اگر آپ مزید ڈیٹیل جاننا چاہیں گے تو وہ بھی آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. وہ جب آپ سلوشن بنا لیں تو اس کے بعد جو ہے آپ زمین میں فلڈ کریں، سال میں 2-3 بار کر دیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ جب سلوشن زمین کے اندر جائے گا تو وہ گوبر جو ہوگی وہ جلد از جلد جو ہے اس کی مائکروبیل ایکٹیویٹی اتنی انکریز ہو جاتی ہے، بیکٹیریا اس میں اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ گوبر کو جلد از جلد توڑ پھوڑ کرتے ہیں. جب جتنی زیادہ جلد توڑ پھوڑ ہوگی اتنی زمین کو اندر نیوٹرینٹس کی اویلیبلٹی زیادہ ہوتی جائے گی. جتنی زیادہ نیوٹرینٹس پودے کو اویلیبل ہوں گے اتنی زیادہ پودے کی گروتھ اچھی ہوگی، اور اس کے علاوہ جو زمین کی پی ایچ ہوتی ہے وہ بھی نارملائز ہونا شروع ہو جائے گی. انشاءاللہ اس پروسیس کو آپ کنٹینیو کریں تو 1 سال 2 سال، اور یہ بڑا سلو پروسیس ہے، یہ میں آپ کو یہاں کنفرم کرنا چاہتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے آج کیا تو آپ پرسوں کہہ رہے ہو کہ ہمارا تو کوئی رزلٹ نہیں آیا. آپ اس کو کریں، 1-2 سال اس طرح کی پریکٹسز کریں، زمین کے اندر گوبر زیادہ سے زیادہ ڈالیں. دھیان رکھیں اگر گوبر کے ساتھ یہ جو سلوشن میں نے بتایا یہ ڈالیں تو یہ زیادہ اچھا ہے. ہیومک ایسڈ کا استعمال کریں، ایسی کھادوں کا استعمال کریں جن کا تیزابی اثر ہو. یہ میں ساری باتیں کر رہا ہوں جو اساسیت والی زمینیں ہیں. اس کے علاوہ سلفر کا استعمال ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ان سارے اقدامات کو آپ کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اچھا رزلٹ ملے گا. اگر آپ یہ جو میں نے آپ کو سلوشن وغیرہ بتائے ہیں یہ آپ اگر اپلائی کریں گے تو یہ بھی نہیں ہے کہ مطلب آپ کو اس کا نتیجہ بہت زیادہ سلو ہوگا. انشاءاللہ آپ کی جو کراپ ہوگی اس کی آپ کو پروڈکشن سے پتہ چل جائے گا کہ میری جو ہے زمین کے اندر واقعی اس کی صلاحیت میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بایو فرٹیلائزر کا بہت اچھا کنسیپٹ ہے. انشاءاللہ یہ پاکستان میں آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے اس کا کنسیپٹ جو ہے کتنا زیادہ انکریز اس کا ہو جاتا ہے. جی کسان ساتھیو، آپ نے ابھی ذیشان صاحب کی باتیں سنی، اور یہاں پر ہم آپ کو ایک وہ یونیک آئیڈیا دیتے ہیں. جیسے انہوں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ ایسا کام نہیں ہے کہ ابھی آپ نے لگایا ہفتے بعد آپ کو رزلٹ مل جائے گا. نہیں، یہ ایک سلو ہے اور پروسیس ہے. 2 سال بعد جا کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ زمین کی حیثیت کیا تھی اور اس میں تبدیلی کیا آئی، اس کی پیداوار کیسے بڑھی اور اس میں کون کون سی چیزیں کمی تھی. لیکن اس کے لیے یہ ایک ایسی جنگ ہے کہ جس کو آپ نے پوری توجہ مرکوز کریں گے تو پھر جا کے ہوگی. اس کے لیے ہم ایک فارمنگ کلب بنا رہے ہیں کہ جہاں پر پورے پاکستان کے فارمر کو ہم رجسٹر کر رہے ہیں کہ آؤ ملیں، اور ہم پورے پاکستان کے جب فارمر کو رجسٹر کریں گے ان کو ایک پینل پر لائیں گے، اور اس کے بعد جب 2 سال بعد سال بعد جب ان کو پتہ لگے اور دوسروں کو وہ پھر بتائیں گے ہاں بھائی واقعتاً جو انہوں نے باتیں کی ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں. لیکن یہ سروسز دینے کے لیے ہم آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے، تعاون کرنے کے لیے تیار. لیکن آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے بعد فوری طور پر کمنٹس میں جا کر اپنا پورا ایڈریس، پوسٹل ایڈریس ہمیں سینڈ کریں تاکہ ہم آپ کو اپنے اس میں رجسٹر کریں اور آپ کو یہ ساری سروسز فراہم کریں. جو چیزیں آپ کی اس والے سے آپ کو دینے، ہمارے ماہرین بھی آپ تک رابطہ کریں گے اور آپ کو ہم فراہم بھی کریں گے اور پوری ذمہ داری سے کام فراہم کریں گے. اگر پھر بھی انسان ہے کہیں غلطی ہو جاتی ہے، ہمارے ماہرین سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس میں ہم آپ سے معافی بھی مانگیں گے اور اپنی غلطی کا ازالہ بھی کریں گے. لیکن کوشش یہی ہے کہ جو چیز کہیں، جو بات کہیں وہی ہوگی اور وہی کریں گے. کوئی اس میں 2 نمبری نہیں ہوگی. لیکن کرنا تو آپ نے ہے نا، ہمت تو آپ کی ہے، جدت آپ کی ہے، توجہ آپ کی ہے. اگر آپ وہ توجہ نہ دیں اور وہ سارے مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہ کریں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کا تعاون بہت سخت ضرورت ہے. سب سے پہلا تعاون آپ کا یہ ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد آپ اس کو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. اور اس کے بعد فوری طور پر ہمارے جو اس میں ہمارا میگزین آتا ہے اس میں میگزین میں یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے آپ کو ملیں گی. اور پھر جو فارمر ہمارے رجسٹر ہو جائیں گے ان کو پورا سال وہ کسی وقت بھی ہمیں کال کریں، ہمارے ماہرین ان کو کنسلٹنٹ کریں گے، ان کی رہنمائی کریں گے، ان کے مسائل کا حل کریں گے. اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون کے ہی زمرے میں آتا ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا ضرور کیجیے گا، ہمارے لیے استقامت کی دعا ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں ہی یہ ہم سارے کام کر رہے ہیں. مگر نہ ہمارے میں کوئی ایسی نہ تو خاص خوبی ہے نہ ہمارے پاس وہ صلاحیت ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اب اجازت دیجیے، آپ کا میزبان چودھری اختر فاروق میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.